پھر بھی زبان معطر فرمائے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق الانسان فعلمہ البیان، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید واصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دعا ہے کریم اللہ رحم اللہ، یاسر بھائی کا صف اعزا بچھایا اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مالک ان کے والد گرامی سید عاشق شاہ صاحب کو جوار ایمان میں جگہ عطا فرمائے۔ مالک انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ دعا محتاج ہوتی ہے آمین کی، سب مل کر آمین کہیے گا۔ سامعین گرامی قدر، دعا ہے کریم اللہ رحیم اللہ، سوائے غم حسین کے کسی کو کوئی غم نہ دے، شیعان علی کو سلامت رکھنا، عزادار اور عزاداری کی حفاظت رکھنا۔ مالک تمام دعاؤں کی ایک دعا، حجت درام علی العصر قائم آل محمد کا جلد از جلد ظہور فرمائے، وہ ظہور فرمائے، ہمیں ان کے جانثاروں میں جگہ عطا فرمائے۔ درود پڑھ دیجئے ساہر صاحب۔ اے حسین ابن علی تیرا دم بھرتے رہیں گے، اے حسین ابن علی تیرا دم بھرتے رہیں گے، ماتم تیرا خدا کی قسم ہم کرتے رہیں گے۔ اے روئے یزیدی لاکھ چپ تو پردے کے اندر، ہم تیری تصویر پہ بھی لعنت کرتے رہیں گے۔ کل ایمان ناطق قرآن نعرہ حیدری۔ اجازت کے سامنے کچھ کہا جائے گا۔ سب سے پہلے بانیان کا شکر گزار ہوں کہ مجھ فقیر کو آپ صاحبان کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ سامعین گرامی قدر، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ذرا میرے ساتھ تھوڑا بولتے آئیے گا، چند منٹ آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا جناب ابراہیم سے، توجہ ہے صاحبان، جناب ابراہیم سے فرمایا ابراہیم طاہرہ بیتی۔ میرے ساتھ ذرا بولیے گا صاحبان، منزل پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ ابراہیم طاہرہ بیتی، میرے بیت کو، میرے گھر کو تو پاک رکھ۔ تو پاک رکھ۔ اچھا، معلوم ہو گیا کہ کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم کی طاقت ہے، جتنی ابراہیم کی طاقت ہے، کیونکہ کعبہ اتنا ہی پاک ہونا ہے جتنی ابراہیم کی طاقت ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ ابراہیم کعبے کو تو پاک رکھ۔ پھر اللہ نے قرآن میں، میرے ساتھ سفر فرمائیے گا صاحبان علم تشریف فرما ہے، پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ اے اہل بیت، میں نے ارادہ کر لیا۔ کس نے؟ اللہ نے۔ اللہ جانے وہ کتنا مضبوط ارادہ ہوگا جو اللہ کر رہا ہے۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ اہل بیت تم سے رجس کو دور رکھوں گا۔ پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت دو نا، کعبہ اتنا پاک ہے،
काबा इतना पाक है जितनी इब्राहिम की ताकत है। तवज्जो, अहले बैत इतनी पाक है जितनी अल्लाह की कुदरत है। सलामत अच्छा, मरकज़ अहले बैत कौन है? बोलता वो है जिसका बोलना 12वीं सरकार को अच्छा लगता है। अहले बैत के जिक्र में बैठकर मेरा अकीदा है मोमिन का चेहरा आयत मुअद्दत की तफसीर लगना चाहिए और मुनाफिक का चेहरा पता लग जाता। हाँ, मेरी नजर की जद में है। चेहरा खिल किसका रहा है, खामोश कौन है? इस अहले बैत के मरकज का क्या नाम है? हाँ, अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया मरकज का नाम फातिमा है। मरकज का नाम फातिमा है। कैसे? हदीस किसा में तारुफ फरमाया कि ये फातिमा है, ये इसका बाप है, ये इसका शौहर है, ये इसके बेटे हैं। शाबाश, ये इसके बेटे हैं। अब अल्लाह ने मरकज बना दिया जनाब सैयदा को, हिजाबुल्लाह को, हिजाबुल्लाह को मरकज बना दिया। अब पता चला कि ये मरकज उतनी पाक है जितनी अल्लाह की कुदरत है। सामीन मुहतरम, हम और आप कसम खाएं ना, हम और आप कसम खाएं, मोहतबर चीज की खाते हैं, कामिल चीज की खाते हैं। मैं और आप कसम खाएं, गुलाम मुझे गाजी के आलम की कसम, मुझे अल्लाह की कसम, मुझे हुसैन बादशाह की कसम। अल्लाह ने भी कसमें खाई। तवज्जो, अल्लाह ने भी कसमें खाई। अल्लाह ने कुरान में एक जगह फरमाया फला अक़सिमु, जो सफर कर रहे हो, फला अक़सिमु बेमवाओ के अन्नजूम, कसम है मुझे उस दर की जहां सितारे उतरते। अब पता चला सामईन, हम और आप कसम खाए अल्लाह की खाते हैं, अल्लाह कसम खाए बतूल की चौखट की। और आप कसम खाए अल्लाह की खाते हैं, अल्लाह कसम खाए जनाब सैयदा की खाते। अल्लाह ने फरमाया ऐ मुस्तफा, अगर मैं तुझे खल्क न करता, मैं दुनिया की कई चीज, ये आसमान, ये जमीनें, ये सितारे, ये चांद, ये सितारे, ये सूरज, कुछ न खल्क करता, कुछ न खल्क करता। जनाब मुस्तफा खुश थे दुनिया मेरी वजह से, अभी खुश थे कि अल्लाह की दूसरी आवाज आ गई। तवज्जो, अल्लाह की दूसरी आवाज। फरमाया मुस्तफा, अगर मैं अली को खल्क न करता, अगर मैं अली को खल्क न करता, मुस्तफा आपको भी खल्क न करता। अब मुस्तफा खुश थे कि मैं अपने भाई अली की वजह से, अली खुश थे कि कायनात मुस्तफा की वजह से, अली खुश थे कि कायनात मुस्तफा की वजह से, कि परवरदिगार की पर्दा वहदानियत से तीसरी आवाज आ गई। फरमाया मुस्तफा अली, अगर मैं फातिमा को खल्क न करता, अगर फातिमा को खल्क न करता, मैं तुम्हें भी खल्क न करता, मैं तुम्हें भी खल्क न करता। रसूल ने फरमाया कि फातिमा अगर अली न होते तो फातिमा का कुफ न होता। अब बोलेगा वो जिसका बोलना बार सरकार को अच्छा लगता है। ये अगला एरिया मेरे साथ बोल रहा है, जरा पिछले भी मेरे साथ ताउन फरमाएंगे सामीन। रसूल ने फरमाया कि फातिमा का कुफ न होता, फातिमा का कुफ न होता अगर अली न होते। मैंने तो अल्लाह के लिए सुना था कुफुवन आहद, कुल हुवा, जिसे समझ नहीं आई तर्जुमा करता हूं, कुल हुवल्लाहु आहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन आहद। कुफुवन आहद, फातिमा को कहा कुफ कोई नहीं। अब अली का शुक्रिया अदा किया कि जिसने फातिमा से निकाह करके
ہم سر فاطمہ بن کے اس اللہ کی توحید کو بچایا. اگر علی فاطمہ سے نکاح نہ کرتے، شادی نہ کرتے، سامعین توجہ، وہ آخری حلالی تک نکاح نہ کرتے، فرش پہ اللہ لا شریک تھا، عرش پہ زہرا لا شریک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان نہضت قرآن، نعرہ حیدری. بات سمجھ آ رہی ہے؟ موضوع کا گفتگو کا لطف آ رہا ہے. 2 جملے اور پڑھ دیتا ہوں. چلیں ام المومنین مسلمانوں کی اماں، ہاں اماں جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں کہ فاطمہ کیا ہے. ذرا توجہ فرمائیے گا، میرا ساتھ نہ چھوڑ گیا. تم لوگوں نے مجھے بڑا اچھا سنا. مالک تمہاری زندگی دراز فرمائے، بڑی اچھی میری گفتگو کو سماعت فرمایا. آپ سے پوچھتے ہیں کہ فاطمہ کیا ہے. اصحاب نے پوچھا اماں جی فاطمہ کیا ہے؟ بی بی کا جواب سنو. مسلمانوں کی اماں فرماتی ہیں میں اس کے بارے میں کیا کہوں، میں اس کے بارے میں کیا کہوں جس کی جھولی میں سحر کے وقت حسن جیسا قرآن آئے، عصر کے وقت وہ مصلی عبادت ہے. شاباش، جو ہاتھ بلند ہو. عصر کے وقت وہ مصلی. اچھا حسن کب آئے؟ رمضان میں. 15 رمضان تشریف لے کے آئے دنیا میں. 15 رمضان تشریف لے کے آئے دنیا میں. اب مجھے پتا چل گیا رمضان میں 2 خوشیاں کیا تھی. ایک حسن آئے، ایک قرآن آیا. پھر یہ بھی پتا چل گیا اللہ نے جو قرآن میں کہا نا روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں تھی، ایک نزول حسن تھا، ایک نزول قرآن. کل ایمان نہضت قرآن، نعرہ حیدری. ایک نزول حسن تھا. اچھا سامعین، نزول حسن کیا ہے؟ بی بی نے کہا نا کہ وہ سحر کے وقت جس کی گود میں، جس کے پاس اللہ کا قرآن حسن نازل ہے، اور عصر کے وقت ذرا بات بڑھا کے کرنا چاہ رہا ہوں. عصر کے وقت وہ مصلی عبادت پہ ہو، مستور کوئی بھی ہو، اللہ کا قانون ہے، قاعدہ ہے، ایک مخصوص وقت ہے، وہ مصلی عبادت پر نہیں جا سکتا، وہ اللہ کے قرآن کو نہیں ہاتھ لگا سکتا. ایک مخصوص وقت ہے نا، آگے صاحب تائید فرمائیں گے آپ. ایک مخصوص وقت ہے، وہ اللہ کے قرآن کے پاس نہیں جا سکتی. سیدہ اسے کہتے ہیں جو زندگی کے کروڑویں حصے میں بھی ہو، عبادت الہی سے محروم نہ ہو. زندگی کے چھوڑ گئے ہو، میرا ساتھ آپ لوگ چھوڑ گئے ہو، زندگی کے کروڑویں حصے میں بھی ہو مگر عبادت الہی سے محروم نہ ہو. دوسرا دور خلافت تھا. آخری جملہ سامعین، دوسرا دور خلافت تھا. بندے نے سرکار علی سے شکایت کر دی، کہا یا علی یہ جو آپ کے بیٹے حسن ہے نا بڑے دربار میں آ جاتے ہیں، توجہ، بڑے دربار میں آ جاتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں شرم نہیں آتی. توجہ، شرم نہیں آتی. میرے بابا کے منبر پہ بیٹھے ہوئے، میرے سرکار فرماتے ہیں اگر تجھے برا نہ لگے، ویسے برا لگ جاتا تھا، تجھے برا نہ لگے تو ایک پھولا ہوا وقت یاد دلواؤں. ایک پھولا ہوا وقت، سامعین توجہ فرمائیے گا، ایک پھولا ہوا وقت یاد دلواؤں. سرکار نے فرمایا وہ وقت یاد ہے نا، وہ وقت یاد ہے نا جب رسول خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اسی منبر پہ بیٹھے رسول خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور تجھے پتہ ہے نا مسجد میں میرا گھر کھلتا ہے. ہاں میرا گھر کھلتا ہے. اللہ نے مصطفیٰ کو کہا تھا کہ فقط علی کا گھر مسجد میں کھلے، علی کا دروازہ مسجد میں کھلے. جو لفظوں کے خریدار ہو توجہ ان کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. سامعین تجھے تو پتا ہے نا
میرا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے. اور تجھے پتہ ہے رسول خطبہ ارشاد فرما رہے تھے علی کا در کھلا تھا جمال توحید باہر آیا تھا. چلے جاتے جاتے جملہ دے دیتا ہوں. اللہ نے کائنات آدم و عالم میں اگر اپنے حسن کو اپنے جمال کو ظاہر کرنا چاہا ہے تو فقط حسن کی صورت میں. حضرت علی علیہ السلام سے بچے ہر میدانوں سچے نعرہ حیدری. تجھے تو پتہ ہے نا جمال توحید باہر آیا تھا. لفظوں کے خریدار جمال توحید باہر آیا تھا. اور بلا تشبیہ رسول نے خطبہ روکا. توجہ میری جان نہیں رکھیے گا. بلا تشبیہ رسول نے خطبہ روکا. امام حسن کو اٹھا کے شانوں پہ بٹھایا. اور جب شانوں پہ بٹھایا تجھے پتا ہے نا امام حسن کو جب رسول خدا نے شانوں پہ بٹھایا تو امام حسن کر کے رہے تھے رسول کے شانوں پہ بیٹھ کے کبھی ایک پاؤں ادھر مارتے کبھی ایک پاؤں ادھر مارتے. اور تجھے پتا ہے نا جملہ قبلہ تشریف لے آئے بلند کر صلوات پڑھی. اور تجھے تو پتا ہے نا تجھے تو سامعین توجہ فرمائیے گا. تجھے تو پتا ہے نا حسن کھیل رہے تھے مصطفیٰ کے ساتھ. توجہ آپ نے بولنا ہے میں نے اگلا جملہ پڑھنا ہے. تجھے تو پتا ہے نا حسن کھیل رہے تھے مصطفیٰ کے ساتھ. تو اٹھا تھا تو نے کہا تھا یا رسول اللہ حسن کو منع کرے ہمیں خطبے کی سمجھ نہیں آتی. حسن کو منع کرے ہمیں خطبے کی سمجھ نہیں آتی. تو یاد کر رسول نے کہا تھا چپ کر حسن سن حسن دیکھ یا خطبہ سن بات برابر.